اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ معزز و محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم ہے کہ ہمیں ایمان اور اسلام کی عظیم دولت نصیب ہوئی۔ آج کی اس نشست میں ہم فاقہ کشی اور کم خوری اس حوالے سے گفتگو کریں گے، اور میرا جو بنیادی نقطہ ہے آج کی اس ڈسکشن میں وہ یہ ہے کہ فاقہ کشی اور کم خوری سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس حوالے سے آج کی ہماری ڈسکشن ہے، اور فاقہ کشی اور کم خوری یعنی کم کھانا یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ انسان کو بے شمار برکات سے نوازتا ہے۔ کھانے پینے کا بنیادی مقصد انسان کی زندگی کی بقا ہے، عبادت کی انسان کو توفیق کا حاصل ہونا ہے، اور تسلسل سے غور و فکر کرنا اپنی تخلیق کے حوالے سے، یہ وہ بنیادی مقاصد ہیں جس سے انسان کو توانائی ملتی ہے اور وہ کھانا کھاتا ہے۔ جہاں ہم فاقہ کشی اور کم خوری کی اہمیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ الاعراف اس کی آیت نمبر 31 میں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کہ اے اولاد آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنا لباس زینت پہن لیا کرو، اور کھاؤ اور پیو، اور حد سے زیادہ خرچ نہ کرو، بے شک بے جا خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ تو یہاں پہ کھانے پینے کا حکم دیا جا رہا ہے، مگر اسراف سے منع کیا گیا ہے۔ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو طرح طرح کی نفسانی خواہشات اور اخلاقی بیماریاں انسان کا مقدر بن جاتی ہیں، اور انسان کا جسم اور انسان کا پیٹ جب وہ خوراک سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ پیٹ اخلاقی برائیوں کی ایک بہت بڑی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ انسان کے اندر جاہ و مال اور مرتبہ کی محبت، ریاکاری، باہمی فخر و غرور، حسد، عداوت، بغض، عناد، سرکشی وغیرہ، یہ ساری خرابیاں بسیار خوری یعنی زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو فاقہ کا حکم دیا، اور فاقہ کشی کی بہترین صورت وہ روزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پرہیزگاری کا حصول روزے کے ذریعے سے کیسے ممکن ہے؟ فاقہ کشی، روزہ فاقہ کی ایک صورت ہے کہ انسان صبح کے وقت کھانا، سحری کے وقت کھانا کھاتا ہے، اور سارا دن اپنے جسم کو بھوک اور پیاس کے ساتھ رکھتا ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان کی خواہشات ٹوٹتی ہیں، اور اسے غور و فکر کرنے کا اور اللہ کی عبادت کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ جہاں تک ماہ رمضان کے روزوں کی بات ہے، یہ تو مسلمانوں پر فرض ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جب ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی نفلی روزے رکھے۔ تو گویا نفلی روزے رکھنا یہ بھی مسنون عمل ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے اور آپ کے عمل سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے۔ یہ جو روزہ انسان رکھتا ہے، اس سے انسان کے جسم کو تزکیہ اور تصفیہ یعنی بہت سی آلائشوں سے یہ روزہ انسان کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور جسے سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ نے بیان کیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ گویا روزہ انسانی جسم کو آلائشوں سے پاک کر دیتا ہے، انسانی جسم کو پاکیزگی اور تصفیہ عطا کرتا ہے، انسان کا نفس سرکشی اور تکبر اور بغاوت سے باز آنے لگتا ہے، اور انسان دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے لگتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو فاقہ کشی کے ذریعے سے، یا اسلامی اصطلاح میں ہم روزے کی بات کریں تو اس کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اور بڑا اہم فرمان آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا البسوا الصوف وکلوا فی انصاف البطون فإنہ جزء من النبوہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اونی لباس پہنو اور آدھا پیٹ کھاؤ، یہ نبوت کا ایک حصہ ہے۔ اسے امام دیلمی نے الفردوس بمعصور الخطاب میں بیان کیا۔ معزز حاضرین، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ شیطان سے چھٹکارا پانا اور خواہشات نفسانی پر قابو بھوک کی اذیت سہنے سے ہی ممکن ہے۔ سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ الجوع طعام الصدیقین، کہ بھوک صدیقین کا کھانا ہے، ومسلک المریدین، اور مریدین کا راستہ ہے، وقید الشیاطین، اور شیاطین کو قید کرنے کا ذریعہ ہے۔ سید علی حجویری نے 3 چیزیں بیان کی کہ بھوک صدیقین کا کھانا ہے، مریدین کا راستہ ہے، اور شیطان کو قید کرنے کا ذریعہ ہے۔ آج اگر ہم شیطانی حملوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اور سلوک و تصوف کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ہمیں فاقہ کشی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں ایک روایت کا ذکر کروں گا جسے عوارف المعارف میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ابلیس کا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ آمنا سامنا آیا، اور شیطان کے پاس بہت سارے پھندے اور کانٹے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہیں؟ اس نے جواب دیا، یہ خواہشات دنیا ہیں جن کے ذریعے میں ابن آدم کو پھنساتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اے شیطان، کبھی تو نے مجھے بھی کسی خواہش میں مبتلا پایا ہے؟ اس نے کہا، بس ایک رات جب آپ نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو میں نے آپ کو نماز اور ذکر سے غافل کر دیا۔ اس پر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر ابلیس نے جواب دیا، کہا کہ میں آئندہ کبھی خیر خواہی کی بات کسی سے نہیں کروں گا۔ اس واقعے سے، اس روایت سے کیا معلوم ہوا کہ پیٹ بھر کر کھانا اللہ کی عبادت سے انسان کو روکتا ہے، اور پیٹ بھر کر کھانا انسان کو اللہ کے ذکر سے دور کر دیتا ہے۔ یعنی انسان پر سستی اور کاہلی طاری ہو جاتی ہے، اور وہ خواب غفلت میں اور غفلت میں اپنا وقت گزارتا ہے، اور وہ وقت جو اسے اللہ کی عبادت میں، مخلوق خدا کی خدمت میں گزارنا چاہیے تھا، وہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں انسان لگا دیتا ہے۔ جب ہم طبی حوالے سے اور میڈیکل سائنس کی روح سے بھی دیکھتے ہیں تو کم کھانا اور کم خوری انسان کی صحت اور تندرستی کے لیے ضروری ہے۔ بسیار خوری، زیادہ کھانا روحانی امراض کا باعث بھی بنتی ہے، اور بہت ساری اس کے ذریعے سے جسمانی عوارض بھی انسان کو لاحق ہوتے ہیں۔ فاقہ کشی اور کم خوری، اس کی فضیلت ہمیں قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ رب العزت اہل ایمان سے خطاب فرما رہا ہے، اور اس میں فرما رہا ہے کہ ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور اے حبیب آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں کہ بھوک کا آنا، مال و دولت میں کمی کا ہونا، اور کبھی انسان پر خوف کی کیفیت کا طاری ہونا، یہ آزمائش ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان پر اور مسلمانوں پر آتی ہیں۔ ان میں صبر سے کام لینا یہی اہل ایمان کو زیب دیتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور اہم فرمان فاقہ کشی کے حوالے سے آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان المؤمن یاکل فی معن واحد، کہ بے شک مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، والکافر یاکل فی سبعۃ امعاء، اور جہاں تک بات ہے ایک کافر کی تو وہ 7 آنتوں میں کھاتا ہے، یعنی 7 گنا زیادہ کافر کھاتا ہے اور مومن کم خوراک لیتا ہے۔ یہ بخاری شریف میں کتاب الاطعمہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اہل الشبع فی الدنیا ہم اہل الجوع فی الآخرۃ غدا، کہ جو لوگ دنیا میں سیر ہو کر کھانے والے ہیں وہ آخرت میں بھوکے ہوں گے۔ یعنی اس دنیا میں سیر ہو کر کھانا انسان کو آخرت میں بھوک کی طرف لے جاتا ہے، تو انسان کو اتنی خوراک لینی چاہیے جس سے اس کے جسم کو توانائی مل سکے، وہ اللہ کی عبادت کر سکے، اور اس کے فرائض جو اس پر لازم ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے۔ یہ بات یہاں سے معلوم ہوتی ہے۔ جو انسان فاقہ کش ہوتا ہے اس کا دل و دماغ روشن ہوتا ہے، اس کی طبیعت صحت مند رہتی ہے، اور اس کے اندر یہ بھوک انسان کے نفس کو عاجزی اور انکساری کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ کھانے کی کمی انسان کے نفس کی اشتہا کو کم کر دیتی ہے، اور انسان کی خواہشات کم ہو جاتی ہیں، کم خوری اور فاقہ کشی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے والے تھے، اور ماہ رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی نفلی روزے منقول ہیں۔ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام 20 کے روزے، بعد اس حوالے سے بھی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صوم ثلاثۃ من کل شہر، کہ ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھنا، اور ورمضان الی رمضان صوم الدہر، اور رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، یہ تمام عمر کے روزوں کے مترادف ہے۔ یہ بڑا اہم فرمان ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ ہر ماہ کے 3 روزے رکھنا۔ یہ ایام 20 کے روزے بھی صوفیاء کرام اور مشائخ اعظام ہر اسلامی مہینہ، قمری مہینہ جسے آپ کہتے ہیں، قمری مہینہ کی 13، 14 اور 15 کو مشائخ اعظام روزے رکھتے آئے ہیں، جنہیں ایام 20 کہا جاتا ہے۔ اور ایام 20 کی تاریخی پس منظر یہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام سے جب بھول ہو گئی تو اللہ رب العزت نے انہیں زمین پر اتار دیا، اور اس بھول کے نتیجے میں ان کا آدم و حوا کا پورا جسم جو ہے وہ سیاہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے بارگاہ الہی میں توبہ کی، اور اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور ایام 20 کے روزے رکھنے کا، یعنی ہر قمری مہینہ اس کے 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ہر روزے کی برکت سے ان کے سیاہ جسم کا 1/3 حصہ سفید ہو جاتا۔ جب 3 روزے مکمل ہوئے تو حضرت آدم اور حوا
علیہم السلام ان کا پورا جسم سفید ہو گیا تھا۔ تو یہ ان کی حضرت آدم و حوا کی وہ سنت ہے جسے علماء و مشائخ اس کو برقرار رکھتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کا یہ فرمان جو صحیح مسلم میں کتاب الصیام میں موجود ہے کہ ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھنا اور رمضان سے دوسرے رمضان تک روزے رکھنا، یہ ایسے ہے کہ جیسے انسان صائم الدہر ہے، وہ سارا سال روزہ رکھتا ہے۔ یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر اور جمعرات کا روزہ بھی ثابت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدگی کے ساتھ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، کہ سوموار اور جمعرات کو اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، پس میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزہ دار ہوں۔ تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے ثابت ہے۔ اسی طرح یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے حوالے سے پوچھا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، کہ یوم عاشورہ کا روزہ یہ گزشتہ سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ مسلم صحیح مسلم کی روایت کتاب الصیام میں موجود ہے۔ اسی طرح یوم عرفہ 9 ذی الحج کا روزہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان صحیح مسلم میں موجود ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں روزہ رکھنے کی اور فاقہ کشی کی تعلیم ملتی ہے حضور علیہ السلام کے فرمان سے۔ جامع ترمذی کے الفاظ بھی بڑے توجہ طلب ہیں، اس میں ارشاد ہوتا ہے صیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہا والسنہ التی بعدہ، کہ یوم عرفہ کے روزے کے متعلق حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اسے گزشتہ اور آئندہ سال کا کفارہ بنا دیتا ہے، یعنی ایک سال جو پیچھے گزر گیا اور جو آنے والا سال ہے یہ یوم عرفہ کا روزہ 9 ذی الحج کا، یہ 2 سالوں کی گزشتہ اور آنے والا سال اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اسی طرح ماہ شوال کے 6 روزے ان کا حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو تاکید کی ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گویا اس نے عمر بھر روزے رکھے۔ تو یہ روزہ رکھنا جو ماہ شوال کے 6 روزے ہیں، تو اس سے حضور علیہ السلام کے فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صیام الدہر ہے، وہ پورے سال کے یعنی عمر بھر کے روزے رکھنے والا بن جاتا ہے، اس کو وہ اجر ملتا ہے۔ ان فرامین سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صوم جسے روزہ کہا گیا اس کے اندر فاقہ کشی اور کم خوری کا ایک پہلو ہے کہ انسان کا جب پیٹ زیادہ خوراک سے خالی ہوتا ہے تو پھر اسے سوچ بچار کا، غور و خوض کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں غور کرنے کا موقع ملتا ہے، اس کا دل اور دماغ بیدار ہوتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یعنی آپ کی ذات اور آپ کے اہل بیت اطہار وہ بھی فاقہ کشی اور کم خوری ان کے ہاں بھی ہمیں ملتی ہے، اور
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاقہ کشی اور کم خوری کے حوالے سے خود مثال قائم کی، اور اہل بیت اطہار ازواج مطہرات نے بھی اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے رکھا کہ بہت سی روایات ہیں جس میں یہ بات موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں اور اہل بیت اطہار کے ہاں اور ازواج مطہرات کے ہاں کئی دن تک گھر میں چولہا نہ جلتا، اور اس کے باوجود وہ ازواج مطہرات ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، ان کی زبان پر کبھی حرف شکایت نہیں آیا، کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو یہ بات ہمارے لیے توجہ طلب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ما شبع آل محمد منذ قدم المدینہ ثلاث لیال، کہ وہ بیان فرماتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک متواتر 3 رات کبھی گیہوں کی روٹی شکم سیر ہو کر نہیں کھائی، یعنی 3 راتوں تک کبھی مسلسل روٹی نہیں کھائی، شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر۔ یہ حضور علیہ السلام کا ہجرت کے بعد کا معمول ہے، اور اس سے فاقہ کشی اور کم خوری کی ہمیں تعلیم ملتی۔ یہاں پہ میں ایک اور واقعہ جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، اور یہ صحیح مسلم کتاب الاشربہ میں موجود ہے، باب ہے اکرام الضیف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فاقہ سے ہوں، آپ نے اپنی کسی زوجہ کو پیغام بھجوایا حضور علیہ السلام نے کہ آپ کے پاس جو کچھ موجود ہے آپ بھیج دیجئے۔ تو ادھر سے جواب آیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میرے پاس تو پانی کے سوا کچھ نہیں۔ پھر دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میرے پاس تو پانی کے سوا کچھ نہیں۔ تیسری، حتیٰ کہ تمام ازواج مطہرات کی طرف سے یہی جواب آیا۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کو آج رات مہمان بنائے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ انصار میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے اپنا مہمان بنانے کو تیار ہوں۔ چنانچہ انصاری صحابی اس مہمان کو لے کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور جا کے اپنی زوجہ مطہرہ سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں مہمان کی خدمت کے لیے کچھ ہے۔ زوجہ عرض کرتی ہیں کہ حضرت گھر میں بچوں کے کھانے کے سوا تو کچھ نہیں۔ تو وہ صحابی، انصاری صحابی کہتے ہیں کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو اور جو کھانا بچوں کا موجود ہے وہ مہمان کے لیے تیار کر لو۔ چنانچہ کھانا تیار کر لیا گیا، اور جب کھانے کا وقت آیا تو صحابی، انصاری صحابی اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ آپ چراغ بجھا دینا تاکہ ہمارے مہمان کو احساس نہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے۔ تو وہ چراغ کو بجھا دیا اور ساتھ اس طرح شو کیا جیسے وہ بھی کھانے میں شریک ہے۔ تو یہ وہ مہمان نوازی کا عالم تھا جس انداز میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کرتے تھے، اور گھر میں کتنی خوراک بچا کے رکھتے تھے۔ ان واقعات سے ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار اور حضور علیہ السلام کے عمل سے ہم پہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ زہد کی زندگی گزارنا اور فاقہ کشی کی زندگی بسر کرنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہاں پر اس پہلو کو بھی پیش نظر رکھا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقر و فاقہ یہ اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کا یہ فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا کہ آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے ہی نہیں تھا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ اور سیدنا عائشہ صدیقہ
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اگر ہم سیر ہو کر کھانا کھانا چاہتے تو کھا لیتے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ کان یسر علی نفسہ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے کھانے پینے میں، غریبوں، محتاج اور غریبوں بے کسوں کی مدد کرتے اور ایثار کرتے۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ ایثار کرنا، اپنے بہن بھائیوں کو جو بھوکے ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جو ضرورت مند ہیں، کیا ہم ان کے لیے ایثار کرتے ہیں یا ہم اپنی ہی ذات میں گم ہیں؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے یہ بات سیکھیں کہ اپنا کھانا غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کو دے دیا جائے، اور یہی بات ہمیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے کہ قرآن مجید نے یتیم، قیدی کو کھانا کھلانا اور مسکین کو کھانا کھلانا، اس کو بڑی فضیلت عطا کی ہے، اور ایثار و قربانی کا جذبہ اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ضرورت ہونے کے باوجود روزہ افطار کے وقت جو کچھ تیار تھا وہ ضرورت مندوں کو دے دیا۔ یہ بات ہمارے پاس موجود ہے، اور اسی کا شان نزول ہے قرآن مجید کی آیت جو ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب اور حاجت ہونے کے باوجود ایثاراً محتاج کو، یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ماہ رمضان میں حضرت علی شیر خدا دن کو کچھ کماتے، اور رات جب روزہ افطار کرنے کا وقت ہوتا تو جو کچھ کھانا تیار تھا کسی نے آ کے دستک دی کہ میں محتاج ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، تو جو کچھ تیار تھا حضرت فاطمہ الزہرا نے اٹھا کر حضرت علی شیر خدا کو دے دیا، اور انہوں نے وہ محتاج کو دے دیا۔ دوسرا دن پھر کچھ کمایا، اور افطاری کے وقت پھر کسی نے صدا دی کہ میں یتیم ہوں اور مجھے کھانے کی ضرورت ہے، تو سارا کچھ اٹھا کے دے دیا۔ تیسرے دن کسی قیدی نے صدا دی کہ میں ایک قیدی ہوں اور مجھے کھانے کی ضرورت ہے، تو اٹھا کے دے دیا۔ اللہ کو حضرت علی شیر خدا کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن پاک کی یہ آیت اتار دی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت کی خاطر کسی محتاج کو، کسی یتیم کو، کسی قیدی کو۔ تو اللہ کی محبت کی خاطر اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا، ان کی فقر و فاقہ کا خیال رکھنا اور ان کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر سورہ البلد کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوتا ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن یعنی قحط و افلاس کے دور میں غریبوں اور محروم المعیشت لوگوں کو کھانا کھلانا، یعنی بھوک والے دن جب قحط و فاقہ ہو اس وقت لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ بڑا اجر والا کام ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ انسان کو بے شمار نعمتوں سے اور انعامات سے نوازتا ہے۔ کھانا کھلانے کی فضیلت، اس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الاربع، کہ اے لوگو تمہارے پاس ایک بندے کا کھانا ہو تو وہ دو بندے اس سے اپنا کام چلا سکتے ہیں۔ طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک بندے کا کھانا دو کے لیے کافی ہے، وطعام الاثنین یکفی الاربع، اور دو کا کھانا چار کو کافی ہے۔ بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اے انسان، اگر تمہارے پاس کھانا اور وسائل کم بھی ہیں تو پھر اپنے دل کو بڑا کر اس کھانے کو بانٹ کر کھا۔ ایک کا کھانا ہے تو کسی کو شریک کر لے، دو کا کھانا ہے تو دو اور شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ فکر، یہ وہ خیال ضرورت مندوں کا، بھوکوں کا، افلاس زدہ لوگوں کا، یہ وہ عمل ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ قرآن مجید نے اس شخص کی مذمت کی ہے جو مسکین کو دھکے دیتا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا
ولا یحض علی طعام المسکین، فرمایا جا رہا ہے کہ اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، خود کھاتا رہتا ہے، اپنی اولاد کو اپنے خاندان کو کھلاتا رہتا ہے، لیکن مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو، ضرورت مند کو ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا، وہ بھوکے پیٹ سوتے ہیں اور یہ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، شکم سیر ہو کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور جو اہم بات یہاں پہ آپ کے گوش گزار کرنی ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے روایت کی کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ تشریف لے گئے تو بہت سے لوگ آپ کے استقبال کے لیے نکلے، اور آپ جب تشریف لے گئے تو میں نے آپ کے چہرہ پاک کو دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک میں تشریف لے جاتے ہیں تو سب سے پہلے الفاظ حضرت عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائے، وہ یہ تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو ہر ایک کو سلام کرو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور جب لوگ سوتے ہیں تو تم نماز پڑھو، والصلاۃ باللیل والناس نیام، وصلوا باللیل والناس نیام، کہ جب لوگ خواب غفلت میں ہوتے ہیں تو اٹھ کر اپنے مولا کو یاد کرو، اس کی عبادت بجا لاؤ۔ اور اگلی بات فرمائی، والناس نیام تدخل الجنت بسلام، یہ وہ عمل ہے کہ تم جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ پاک میں آئے ہیں، اور یہ کتنی اہم چیزیں ہیں معزز حاضرین جن کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ مدینہ کے لوگ اشتیاق سے حضور علیہ السلام کا استقبال کر رہے ہیں، اور پہلی نصیحت جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو کی، وہ سلام کے عام کرنے کی ہے۔ جب ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ واقف بھی ہوتے ہیں مگر سلام نہیں کرتے، پاس سے گزر جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان تو یہ بھی ہے کہ سلام کرو، کسی کو جانتے بھی ہو یا نہیں جانتے، اور کھانا کھلاؤ دوسروں کو، اور صلہ رحمی کرو، اور نماز کو ادا کرو۔ یہ وہ فرامین ہیں جن کو ہمیں پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ میں اس پہلو پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ فاقہ کشی اور کم خوری، اس کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں، کم کھانے کے فائدے اور اس کے ثمرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے عرض کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے جو بحث اس وقت میں زیر نظر ہے وہ امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب احیاء علوم الدین، احیاء علوم الدین جو ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے کم خوری یعنی کم کھانے کے فوائد و ثمرات کو بیان کیا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ کم کھانے سے صفائے قلب و باطن حاصل ہوتا ہے، دل کو صفائی نصیب ہوتی ہے، طبیعت کو تیزی آتی ہے، اور بصیرت کو درجہ کمال حاصل ہوتا ہے۔ کم کھانے سے تو صفائے قلب و باطن کا ذریعہ ہے کم کھانا، اور کم خوری اس کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اور جو شخص زیادہ کھاتا ہے، سیر ہو کر کھاتا ہے، پرخوری کرتا ہے، تو پھر بخار کی طرح اسے غبار چڑھتا ہے، حتیٰ کہ وہ سوچ بچار کی صلاحیتیں بھی انسان کی مفلوج ہو کے رہ جاتی ہیں، اور وہ غور و خوض سے عاری ہو جاتا ہے۔ تواضع انکساری آتی ہے جب انسان کم کھانا کھاتا ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ پیٹ اور شرمگاہ جہنم کے دروازوں میں سے ہیں، اور ان کی اصل پیٹ بھر کر کھانا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس پر ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ پیٹ اور شرمگاہ یہ جہنم کے دروازوں میں سے ہیں،
اور ان کی اصل پیٹ بھر کر کھانا ہے، یعنی پیٹ بھر کر جب انسان کھاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں انسان بہت ساری برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ انکساری اور عاجزی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور اس کی اصل بھوک ہے۔ بھوک اور فاقہ کشی اور کم خوری، اس سے انسان عاجز اور منکسر بنتا ہے، اور کھانے سے انسان شہوت کا رسیا ہو جاتا ہے۔ زیادہ کھانے سے بسیار خوری کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہاں پہ جو انسان کم خوری کرتا ہے، کم کھانا کھاتا ہے، فاقہ کشی کرتا ہے اور کم خوراک لیتا ہے، اسے بھوک اور پیاس اور مفلس حال لوگوں کا خیال بھی زیادہ ہوتا ہے، یعنی بھوکوں اور مفلسوں کا احساس ہوتا ہے اس شخص کو جس نے خود بھوک اور مفلسی برداشت کی ہو، جس نے کم خوری کی ہو، اسے دوسروں کی بھوک کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ذریعہ ہے۔ اس حوالے سے یہاں ایک روایت کا ذکر میں کرنا چاہوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ بھوکے کیوں رہتے ہیں حالانکہ آپ کے قبضے میں زمین کے خزانے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں سیر ہو کر کھاؤں تو کہیں بھوکے رہنے والوں کو بھول نہ جاؤں، یعنی اگر میں سیر ہو کر کھاؤں تو بھوکے رہنے والوں کو بھول نہ جاؤں۔ تو انسان اگر کم خوراک لے تو اسے بھوکوں اور مفلسوں کا خیال رہتا ہے، پھر ان کی چارہ جوئی انسان کرتا ہے، ان کے لیے جد و جہد کرتا ہے، ان کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس سے اللہ کی رضا اور خوشنودی اسے حاصل ہوتی۔ امام غزالی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ کم خوراک لینا اور فاقہ کشی اور کم خوری، اس کے ذریعے سے انسان کے گناہ کم ہوتے ہیں، انسان گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، نفس امارہ پر قابو پانے کا انسان کو موقع ملتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جب بھی سیر ہو کر کھاتا ہوں تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہوں یا گناہ کا قصد کرنے لگتا ہوں۔ تو سیر ہو کر کھانا انسان کو گناہ کے قصد کی طرف لے جاتا ہے یا انسان کو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے، یہ حضرت ذوالنون مصری بیان کرتے ہیں۔ اور خود ہم میں سے کئی لوگوں کا یہ تجربہ ہے کہ زیادہ خوراک انسان کے اندر شہوتوں کو ابھارتی ہے اور انسان اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے۔ بھوک لغو اور فضول کلام سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو وہ زیادہ بات چیت کو پسند نہیں کرتا، وہ زبان کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے، غیبت، فحش کلامی، جھوٹ اور چغلی وغیرہ سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ پیٹ خالی ہے نا، تو پیٹ خالی ہونے پر زیادہ بات کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ تو یہ کم خوری کا نتیجہ ہے کہ زبان کی آفتوں سے انسان کافی حد تک بچ جاتا ہے، انسان کا قلب بیدار ہو جاتا ہے اور انسان کا تزکیہ اور تصفیہ ہو جاتا ہے۔ کم کھانے سے نیند دور ہوتی ہے، جبکہ سیر ہو کر کھانے سے نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور انسان اس نیند کے غلبے کی وجہ سے پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھ کر تہجد میں اسے یاد بھی نہیں کر پاتا۔ اور کم خوراکی سے انسان کی نیند کم ہوتی ہے اور اسے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور قیام کرنے کا، رکوع کرنے کا اور سجود کرنے کا موقع ملتا ہے۔ انسان کو کم خوراکی کے ذریعے سے، فاقہ کشی کے ذریعے عبادت میں استقامت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت شری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ستو دیکھے جنہیں وہ پھانک رہے تھے، تو میں نے پوچھا حضرت آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میرا خیال ہے کہ چبانے اور پھانکنے کے درمیان 70 تسبیحات کا وقت درکار ہوتا ہے، یعنی جب انسان خوراک کو چباتا ہے تو اس میں وقت زیادہ صرف ہوتا ہے، اور پھانک لوں تو وقت بچ جاتا ہے، اس دوران 70 تسبیحات کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے
علی جرجانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے 40 سال سے کبھی روٹی نہیں کھائی، وقت بچانے کی خاطر ستو پہ گزارا کیا۔ تو یہ اہل اللہ کے حال ہیں، ان کو ہمیں جاننا چاہیے اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس حد تک سیر شکمی کے عادی ہو گئے ہیں اور کس حد تک ہم فاقہ کشی اور کم خوری سے دور ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی عرض کر دوں کہ بسیار خوری بے شمار بیماریوں کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ کم کھانے سے انسان کا بدن صحت مند رہتا ہے اور بے شمار بیماریاں انسان سے دور ہو جاتی ہیں۔ یہاں پہ میں ایک روایت کا ذکر کروں گا جو خلیفہ ہارون الرشید جو کہ بادشاہ تھے، اور ان کے پاس 4 طبیب انہوں نے اپنے پاس بلائے۔ ایک ہندوستانی تھا، دوسرا رومی، تیسرا عراقی اور چوتھا حبشی۔ ہندوستانی، رومی، عراقی اور حبشی۔ اور ہارون الرشید نے ان سے کہا کہ تم مجھ سے کسی ایسی دوائی کا ذکر کرو جس سے کوئی بیماری پیدا نہ ہوتی ہو۔ تو ہندوستانی حکیم نے کہا کہ میرے نزدیک ایسی دوائی ہرڑ ہے۔ عراقی نے کہا کہ میرے نزدیک ترا تیزک ہے۔ رومی نے کہا کہ میرے نزدیک ایسی دوائی گرم پانی ہے۔ ان میں جو زیادہ سمجھدار اور زیادہ علم رکھنے والا تھا وہ حبشی حکیم تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ہرڑ معدے کو تنگ کرتی ہے جبکہ ترا تیزک معدے کو نرم کر دیتی ہے، گرم پانی معدے کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس پر ہارون الرشید نے حبشی حکیم سے پوچھا تو پھر آپ بتائیے کہ اس کا حل کیا ہے؟ تو حبشی حکیم نے کہا کہ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ جب بھوک لگے تو اس وقت کھانا کھایا جائے اور ابھی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دے۔ حضرت ہارون الرشید نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ تو ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ ہم ہر وقت خوراک کھانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں اور اس بات کا جائزہ نہیں لیتے کہ پھر بہت سی بیماریاں ہمیں آ کے چمٹ جاتی ہیں۔ تو بھوک لگے تو کھایا جائے اور بھوک نہ ہو، ابھی بھوک باقی ہو تو ہاتھ کو کھینچ لیا جائے کھانے سے۔ یہ انسان کے اپنے بس میں ہے، اس چیز کا خیال رکھنا انسان پہ ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے جو ایک اور بات بیان کی ہے وہ ہے کہ حرام خوری سے اجتناب کا ذریعہ ہے۔ کم کھانا انسان کو حرام خوری کی طرف نہیں لے کے جاتا، وہ اپنی ضرورت کو محدود کر لیتا ہے انسان، اور پھر وہ زیادہ کمانے کے چکر میں نہیں رہتا، تو اس کے ذریعے سے حرام خوری سے انسان بچ جاتا ہے۔ کم کھانے سے صدقہ و خیرات پر انسان کو قدرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ کم پر قانع ہو گیا، کم پر قناعت کرنے لگا اور جو زیادہ ہے اسے وہ تقسیم کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضرت عامر نے بیان کیا، کل امرئ فی ظل صدقتہ، کہ ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ جو انسان صدقہ کرتا ہے وہ انسان پر قیامت کے دن سایہ فگن ہو جائے گا صدقہ، اور اسے محشر کی اس گرمی سے اور اس اذیت سے انسان کو بچا لے گا۔ یہ صدقہ و خیرات کی برکت ہے۔ اب شکم سیری، اس کی مذمت کئی مقامات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، علماء و مشائخ اور حکماء نے بھی اس حوالے سے کلام کیا ہے۔ میں یہاں پہ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کا کسی برتن کو بھرنا اتنا برا نہیں جتنا پیٹ کو بھرنا، یعنی کسی برتن کو بھرنا اتنا برا نہیں جتنا پیٹ کو بھرنا۔ انسان کے لیے اتنے لقمے کھانا ہی کافی ہے جس سے اس کی پیٹھ سیدھی رہے، یعنی توانائی برقرار رہے۔ اب یہ فرمان بڑا اہم ہے اور جامع ترمذی میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ کی کتاب الاطعمہ باب الاقتصاد فی الاکل، اس میں موجود ہے۔
اور ترمذی کا ابواب الزہد اس کے اندر یہ موجود ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا کسی برتن کو بھرنا اتنا برا نہیں جتنا پیٹ کو بھرنا ہے۔ انسان کے لیے اتنے لقمے ہی کافی ہیں جس سے اس کی پیٹھ سیدھی رہے، لیکن ہم تو اتنا پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، یہاں تک گلے تک کھاتے ہیں، اور جب تک ہمیں وہ اذیت نہ ہونے لگ جائے ہم کھانے سے باز نہیں آتے۔ اب یہ جو کم خوراکی اور فاقہ کشی ہے، یہ کوئی ایسے چٹکی میں اور جلدی میں یہ ممکن نہیں ہے، یہ آہستہ آہستہ اس کی ٹریننگ انسان اپنے آپ کو دے سکتا ہے۔ علماء و مشائخ اور صوفیاء کرام کی زندگیوں کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو انہوں نے بتدریج بھوک کو اپنی عادت بنایا، یعنی تدریجاً آہستہ آہستہ اس کو کم خوراکی کو، فاقہ کشی کو اور کم خوری کو اپنی عادت بنایا جا سکتا ہے۔ ایٹ ونس فوری طور پہ آپ اس کو کرنے کی کوشش کریں گے تو ایسا ممکن نہیں۔ اور بعض بزرگوں کا تو یہ طریقہ بھی رہا ہے کہ وہ ہر رات غذا کم کرتے رہتے، یہاں تک کہ انہوں نے بہت کم خوراک پر اپنے جسم کو اس کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اور کچھ اللہ والے تو ایسے بھی تھے کہ وہ روٹی کے 28 حصے کر لیتے اور ہر روز ایک حصہ روٹی کا کم کر لیتے، یعنی اگر 2 روٹیاں کھاتے تھے تو پھر ایک روٹی کے 28 حصے کر لیے اور اس میں سے ایک لقمہ چھوڑ دیا، کرتے کرتے ایک مہینے میں وہ اگر 2 روٹی کھاتے تھے تو وہ 1 روٹی پہ آ جاتے۔ اس طرح انسان اپنی خوراک کو کم کر سکتا ہے۔ حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث پاک مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انسان کو زیادہ کھانا ضروری ہو تو پیٹ کے 3 حصے کرے، 1/3 کھانے کے لیے، 1 پانی کے لیے اور 1 سانس لینے کے لیے۔ یہ جامع ترمذی میں ابواب الزہد باب ما جاء فی کراہیت کثرت العقل، اس کے اندر یہ موجود ہے، اور حدیث نمبر ہے 2380 کہ اگر زیادہ کھانا انسان کو ضروری ہو تو انسان کو پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے، 1/3 کھانا، 1 پانی کے لیے اور 1 سانس لینے کے لیے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جس پر عمل کرنے سے ہم کافی حد تک عمل کر کے اپنی صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کھانے پینے میں اعتدال کے راستے پہ رہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم الرضوان، یہ سارے اعتدال کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ حضور علیہ السلام کے سامنے بعض صحابہ کا ذکر ہوا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت بڑی اہم ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا۔ کون فرما رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو، رات کو قیام کرتے ہو۔ میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، بلکہ روزے رکھو اور چھوڑ بھی دیا کرو، قیام کرو اور سویا بھی کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کرو، چونکہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہے، تو یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کی طرح ہو جائے گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنا، کہ روزے 3 اگر رکھ لیے مہینے میں تو وہ پورے مہینے کے روزوں کے برابر ہو جائے گا۔ تو اعتدال حضور علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ انسان فاقہ کشی اور کم خوری میں اتنا چلا جائے کہ وہ اپنے حقوق اور فرائض کو ادا نہ کر سکے، وہ اپنی ڈیوٹی اور فرائض ہی سر انجام نہ دے سکے۔ یہ بات نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے فرامین سے اور
اطباء اور فقہا اور علماء کی آراء سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خیر الامور اوسطها، کہ بہتر کام وہ ہے کہ انسان اعتدال کے ساتھ چلے۔ اور یہاں پہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو ادب سکھایا، اور جب وہ آپ کے پاس تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ روٹی گوشت اور گھی کے ساتھ کھا رہے ہیں، روٹی گوشت اور گھی کے ساتھ کھا رہے ہیں حضرت عبداللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، آپ نے ان پر ذرہ بلند کیا، اپنا جو درہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے اپنا درہ اٹھا لیا اور بلند کیا حضرت عبداللہ پر، اور فرمایا ایک دن روٹی گوشت سے کھاؤ، دوسرے دن دودھ سے کھاؤ، اس طرح کسی دن گھی کے ساتھ، کسی دن زیتون کے ساتھ، کسی دن نمک کے ساتھ، اور کسی دن بغیر کسی چیز یا سالن کے کھاؤ، کیونکہ یہی راہ اعتدال ہے۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تو اپنے آپ کو اعتدال کی راہ پہ لانے کے لیے بعض اوقات وسائل کے ہونے کے باوجود بھی اپنی خواہش کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں اس طریقے کو اپنانا ہوگا جس کی تعلیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو دی، اور یہ روایت السنن میں موجود ہے، سعید ابن منصور نے اور امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں اس کو بیان کیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی بڑا اہم ہے، اور اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص 40 دن گوشت کھانا چھوڑ دے وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ جو شخص 40 دن گوشت کھانا چھوڑ دے وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے، اور جو مسلسل 40 دن گوشت کھائے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو کھانے پینے میں اعتدال کی راہ کو اپنانا ہوگا۔ اعتدال کی راہ کو اپنانے سے جہاں ہمیں اللہ کی عبادت کا موقع ملے گا، جہاں مسکینوں کو یتیموں کو کھانا کھلانے کا موقع ملے گا، وہاں پر ہمیں اللہ کی رضا بھی نصیب ہوگی۔ انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔